اگر شب برات کا ترجمہ لیلۃ البراء کے طور پر بھی عربی میں کر لیں تو وہ رات جس سے بیزاری کا اعلان ہو، بیزاری کا اعلان ہو بول کوئی قبرستان میں جاؤ کئی کو ملتے معلوم نہیں، کیا کنیکشن ہے اس سے بھی، اس سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اس کے لیے من گھڑت تعویلات یا ضعیف احادیث، اس واسطے کہ اللہ جہنم سے بہت سے مردوں کو آزاد کرتا ہے، اس واسطے یہ لیلۃ البراء ہے۔ کہاں بولا بھائی؟ ادھر ادھر کی احادیث جس میں ضعف ہے، 5-6 احادیث بھی آپ کو مل جائیں گے اس موضوع پر، لیکن اس میں ضعف ہے، یا تو محدثین کا کلام ہے، ایک صحیح روایت بھی موجود نہیں ہے، جتنی بھی آئی ہیں سب ضعیف ہے، یا کوئی نہ کوئی سقم ہے اس کے اندر، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ایک حدیث کے سوا جس میں یہ نام نہیں آیا ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ حدیث کچھ اس طرح لمبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے بستر پر رات میں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میری باری تھی، یعنی میرے گھر آئے رات کو سونے کے لیے، اور کچھ دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے نکال کے رکھے سو گئے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستگی سے اپنے چپل لیے اور ایک نظر مجھے دیکھ کے نکل گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا میں سو گئی ہوں۔ اما عائشہ کہتی میں نہیں سوئی تھی ابھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے تجسس شروع ہو گیا کہ آخر اتنی رات گئے، اچانک نکلنا خاموشی کے ساتھ، دیکھو کہاں جا رہے؟ میاں بیوی کا ایک اہم تعلق ہوتا ہے، اس طرح کا شک ہو جاتا ہے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی پیچھا، یہاں تک کہ جب میں پیچھا کرتی پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں کھڑے ہوئے تھے، یعنی جو قبرستان ہے مدینے کا وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کسی جگہ کھڑتے ہیں دعا کرتے ہیں، پھر کسی جگہ کھڑتے ہیں دعا کرتے ہیں، پھر کسی جگہ کھڑتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہی چھپ کر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے۔ تو اما عائشہ کہتے ہیں میں بھی واپس ہو گئی، لیکن واپسی میں اللہ کے رسول کبھی تیز ہوتے، کبھی رفتار تھوڑی کم کرتے، تو مجھے بھی رفتار کم کرنا پڑتا۔ اس حالت میں چھپنے کے اعتبار سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول پہچان لیے کوئی پیچھے آ رہا ہے، لیکن میں بھی کسی نہ کسی آڑ سے کیا کی، اپنے آپ کو چھپا لی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اپنے کمرے میں اپنے گھر میں داخل ہو گئی، اور وہاں پر بستر پہ ویسے ہی پڑی ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، تو جس طرح میں چھپا کے آئی تھی اس سے میرا سانس پھولنے لگا، تو اللہ کے رسول جیسے ہی داخل ہوئی پہچان لیا، کہا کہ عائشہ یہ سانس کیوں پھولا ہوا ہے تمہارا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں اللہ کے رسول، کچھ نہیں، ایسے ہی۔ کہا کہ دیکھو بتاتی ہو یا مجھے وہ علیم و خبیر بتاتے ہیں؟ میرے پاس وہی آتی ہے، تم نہیں بتاؤ گی تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا اللہ مجھے بتا دے گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے آج آپ کا پیچھا کیا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ کو دکھ پاؤں، اس واسطے آپ کے آنے سے پہلے میں بھی آ گئی اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پکڑا حضرت عائشہ کا، غصے سے کہا کہ عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے خیانت کرے گا؟ یعنی تم یہ سمجھتی ہو کہ میں رات میں سوکن کے پاس چلا جاؤں گا کسی دوسری کے پاس؟ تم یہ سمجھ کے میرا پیچھا کیا؟ کیوں یہی بیویاں تھیں نا جی، ایک طرح کا یہ کیا ہے کہ انسانی طبعی مزاج ہے، جہاں سوکن ہوتی ہے وہاں یہ معاملات ہوتے ہیں، جو سوکن رکھتے ہیں سمجھ سکتے ہیں، زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بہرکیف یہ واقعہ ہوا، ابھی اس میں بیوٹی کیا ہے، کیوں میں بولا یہ واقعہ بالکل صحیح واقعہ ہے۔ تو اما عائشہ نے اسی وقت کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بہرکیف ایک واقعہ ہوا۔
تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے خلاصہ دیا، کہا کہ عائشہ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ جیسے ہی میں لیٹا جبرائیل نے مجھے آواز دی ایسے جو تمہیں نہیں سنائی تھی، میں نے بھی جبرائیل کو آواز دیا، اشارہ کیا، تو جبرائیل نے کہا آئیے، میں نے دیکھا کہ تم سو رہی ہو تو میں باہر آ گیا۔ جبرائیل صرف اماں عائشہ کے حجرے میں آتے تھے، تمام ازواج میں صرف واحد حضرت عائشہ کا حجرہ تھا جس میں اللہ کے رسول کو وحی کے لیے جبرائیل حجرے میں بھی آتے تھے۔ یا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی حضرت عائشہ کی، لیکن اس وقت نہیں آتے تھے جب رات کا موقع یا کپڑے اتارتے تھے۔ تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ اس وقت اندر اس واسطے نہیں آئے کہ تم رات کے ماحول میں تھی، اس واسطے اشارہ کیا تو میں نے باہر نکلا۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ آپ بقی کے قبرستان میں جائیں اور وہاں کے شہیدوں کے لیے، وہاں کے جو آپ کے ساتھی گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو میں دعائے مغفرت کے لیے وہاں چلا گیا، پھر جتنی دیر تک دعائے مغفرت ہو سکتی تھی میں نے دعائے مغفرت کی وہاں کے شہیدوں اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے، پھر میں واپس پلٹا۔ تو تم نے یہ گمان کر لیا۔ ابھی اس میں راوی یہ بات لگاتا ہے کہ اس دن اگر ہم سوچ کے کاؤنٹنگ کر کے دیکھیں تو وہ شعبان کی 15ویں رات تھی۔ یہ کہاں رہی بات؟ یہ پورا واقعہ بخاری کے اندر صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کو جبرائیل نے کہا کہ آپ دعائے مغفرت کے لیے بقی جائیں۔ اللہ کے رسول بقی گئے، دعا کی، اور اس وقت یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور کئی کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے کر اجر بڑھا۔ یہ سب باتیں ہیں، لیکن اس وقت وہ 15 شعبان تھی کا لفظ کیا ہو گیا اور ایک حدیث میں ایڈ ہوا۔ بخاری میں یہ نہیں لفظ ہے، وہ 15 شعبان تھی، بخاری میں نہیں آیا۔ یہ واقعہ ایک رات چلا، بس مسئلہ ختم۔ اب بعد میں ہے کہ وہ رات 15 شعبان تھی، جو حدیث ضعیف ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعد میں ایڈ ہو گئی اس میں بات۔ اچھا، ولو بالفرض اگر اس کو ہم ثابت بھی کر دیں وہ 15 شعبان ہی تھی تو بھی یہ بات کی دلیل ہے کہ 15 شعبان وہ لوگ مناتے نہیں تھے۔ اگر مناتے تو پھر کاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ انہی کے خلاف دلیل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ 15 ہی شعبان تھی تو ہم کہتے ہیں کہ جب سب کو معلوم تو صحابہ کو 15 شعبان قبرستان جانا ہے تو وہاں پر پھر چھپ چھپاتے اللہ کے رسول جانے کی اماں عائشہ شک کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ تو سب کو معلوم تھا۔ نہیں بھائی وہ پہلی مرتبہ، اس کے بعد سال ہوا تو پھر تو ثابت ہونا چاہیے، پھر ہر سال ہوا صحابہ گئے، وہ بھی نہیں گئے۔ تو گویا کہ اتفاقاً وہ 15 شعبان تھی۔ تو معلوم ہوا کیا 15 شعبان قبرستان جانا؟ نہیں، اصل میں کبھی بھی جا سکتے ہیں آپ قبرستان دعا کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول بقی میں عموماً جایا کرتے تھے دعا کے لیے۔ ہاں، ہمارے لیے بھی جائز ہے، ہم جا سکتے ہیں دعا کے لیے، وہاں جا کے دعا کر سکتے، قبر کے پاس کھڑے ہو کے وہاں کر سکتے ہیں۔ آپ کو نشانی معلوم ہے کسی کی قبر کی، آپ جائیں دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے، مانگنے کے لیے نہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ہاں، جانا ثابت بھی ہے، حکم بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، فزوروها، اب جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جانے سے موت کی یاد تم کو آئے گی، اللہ کا ڈر، خوف محسوس ہوگا۔ کیسے بڑے بڑے لوگ تھے، سب منو مٹی کے اندر آج پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کو بھی ایک دن یہیں آنا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ انہیں 15 شعبان میں لائٹنگاں لگا لے کو پورا قبرستان کیا ہے چمکدار چمچماتا کر کو کیا کرتا، مال کی طرح سجادل کو، ادھر پھولاں، ادھر آکو گلاب، ادھر یہ وہ، تو ادھر سے لڑکیاں بن سمر کو آتے، وہاں میٹنگ پوائنٹ چلتا رہتا۔ اس کے بعد کہاں قبرستان میں کھڑے کو، گویا کہ استغفر اللہ وہاں پر اور زیادہ بے باکی ہو رہی ہے۔ یہ کبھی ہوا کیا؟ اگر وہ تھی بھی 15 شعبان، ویسے ہی اندھیرے میں جا کے دکھلاؤ نا تمہیں، جیسے اللہ کے رسول گئے 15 شعبان گئے نہیں،
اچھا بھائی چلو ایک لمحے کے لیے مان لیا، میں کہتا ہوں کہ ویسے اندھیرے میں کون سا جی اجالہ شاہ کا قبرستان، یہ ہاں اجالہ شاہ کو کیا کرو برابر آپ 20 شعبان یا نہیں 10 شعبان آج یا کل رات کے 3 بجے 1 بجے جا کو دکھلا، جا کو اندر جا کو خبر کے پاس دعا کر کو آنا، آئے تک اس کی میت ہو جائے پھر اسے دفنانا پڑے گا۔ حدر کو کانپ کو کیا ہوگا مات مر جانا پڑے کہ اگر وہ ثابت بھی ہو جائے تو ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں شب برات میں، ہم تو لائٹنگاں لگاتے ہیں، پھر اس کے لیے کیا تیاریاں کرتے ہیں، پھر صفائی ہوتی ہے، پھر اس کو بھی مال بنا دیا جاتا ہے اور اسے ایک عبادت سمجھ کے آتے ہیں، جبکہ اگر وہ پرٹیکولر 15 شعبان کا معاملہ ہوتا تو صحابہ ساتھ میں عمل کرتے نہیں کرتے، اور 1-2 صحابہ تھے، حجۃ الوداع میں تو 140,000 کی تعداد آئی ہے نا جی، ان میں کوئی 5,000 تو کر لیتے، صحابہ نہیں، تابعین نہیں، تابع التابعین، کہیں بھی نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 11 مارچ 2023 بروز ہفتہ بمقام مسجد السلام چنئی بوقت بعد نماز مغرب تا عشاء ایک عظیم الشان اجلاس عام بعنوان مسلم معاشرے میں بچوں کی دینی تربیت رکھا گیا ہے، جس میں بحیثیت صدر مرسی ٹی وی کے مشہور اسپیکر فضیلت الشیخ حسین الزہرانی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، اور مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ سیکریٹری جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پانڈیچری ہوں گے، اور اس کے علاوہ خصوصی مقررین کا بھی خطاب ہوگا، جیسے فضیلت الشیخ قاری ملیح الرحمن عمری حفظہ اللہ امام و خطیب روڈ مسجد برنمبیٹ، فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ بانی و سیکریٹری مرکز الصلاح نشر الاسلام چنئی، فضیلت الشیخ حافظ حبیب اللہ عمری حفظہ اللہ امام و خطیب مسجد السلام چنئی ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ یاد رہے، مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم کا سالانہ انعامی جلسہ بھی اسی پروگرام میں شامل ہے۔ ایسے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں شرکت فرما کر دین دنیا کی کامیابی حاصل کریں۔ نوٹ: خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، بھولیے گا نہیں، ہمارا یہ پروگرام 11 مارچ 2023 بروز ہفتہ بمقام مسجد السلام چنئی میں رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے مغرب کی نماز مسجد السلام میں ادا کریں، مغرب کے فوراً بعد ہمارا یہ پروگرام شروع ہوگا۔ شکرم، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔